سر سب سے پہلے تو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ سائفر کیس شروع ہوا کہ جناب غلط استعمال کیا ہے سائفر کا، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، پھر وہ کیس چلا، پھر اس کیس کی جیل میں سماعتیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ لوگوں کے حق میں فیصلہ آ گیا کہ وہ جیل کی سماعتوں والے سارے نوٹیفیکیشنز ختم، جیل کی سماعتیں ختم، اب سماعت نئی سرے سے شروع ہوگی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلا لیا کل۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی 11:04 پہ، آپ کو آفیشلی کوئی اطلاع ہے اس بات کی کہ کل آپ کے لیڈر اس کیس میں پیش ہو رہے ہیں ہائی کورٹ میں یا نہیں ہو رہا، ان کو پیش کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش جی۔ بالکل آپ کی بات جو آپ نے کی ہے کہ سائفر کیس کے اندر گھڑی جو ہے دوبارہ 29 اگست پر چلی گئی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے کہ اوپن ٹرائل کے حوالے سے جو حکم ہوا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو ٹرائل کیا گیا ہے یہ ٹھیک نہیں کیا گیا، اسے اوپن نہیں کہا جا سکتا، تو عدالت نے حکم دیا تھا چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرنے کو، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی میک شور نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو عدالت کے اندر پیش کریں گے، کیونکہ ایک دن پہلے کی خبریں چل رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کو پیش کرنے کے حوالے سے کچھ رپورٹس جو ہیں آئی بی وغیرہ نے دی ہیں، تو شاید جو ہے کوئی اپلیکیشن تیار کی جا رہی ہے جو کہ وہاں پر دینے کے لیے کچھ ارادہ رکھتی ہے پراسیکیوشن۔ آج چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات بھی ہماری ہوئی القادر ٹرسٹ کیس کے اندر، جب سماعت تھی تو وہاں بھی خان صاحب سے جو ہے وہ ہم نے پوچھا، مختلف باتیں ڈسکس ہوئی اور یہ بات بھی ڈسکس ہوئی کہ آپ کو پیش کرنے کے حوالے، تو انہوں نے کہا جی کہ کیا وہ پیش پھر وہاں پر میں نے جانا ہے یا یہاں پر، تو ہم نے انہیں یہی کہا کہ ابھی تک تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو نہیں پیش کرنا چاہ رہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی سیکیورٹی کے انتظامات یا ہمیں کوئی اس طرح سے انٹیمیٹ نہیں کیا گیا عدالت کے عملے کی طرف سے یا کسی جو ہے وہ پولیس والے کی طرف سے کوئی اطلاع ملی ہو کہ خان صاحب کو، تو ابھی بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ کل والی سماعت بھی سیکیورٹی ریزن یا کسی بھی وجہ سے شاید پھر جیل میں ہی ہو جائے، یہی لگتا ہے بظاہر۔ دیکھیں یہ بات آج بھی دن میں یہی ڈسکس ہوئی خان صاحب سے، تو خان صاحب آگے سے مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ اگر ایسا کریں گے تو یہ دیکھیں بہانہ کر ایک شخص کو یہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے، اور جب ہم درخواست دے رہے تھے کہ ہمیں سیکیورٹی دی جائے تو زبردستی 26 گھنٹے ایک تو آپریشن کیا گیا، حالانکہ اس وقت قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا، زخمی بھی تھا میں، اور اس کے باوجود پیش کروایا گیا یہاں پر کمپلیکس کے اندر بھی اور مختلف اور کورٹس میں بھی، اور میں پیش ہوتا رہا اور اس وقت سیکیورٹی بھی نہیں دی گئی اور انہوں نے سیکیورٹی نہیں دی، میں اپنی سیکیورٹی میں پیش ہوتا رہا۔ آج اگر انہوں نے پھر سیکیورٹی دینی ہے تو پھر وہ بہانہ بنا رہے ہیں۔ اس وقت جب ہم کہہ رہے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں آپ پیش ہوں، آپ عدالتوں کے سامنے سرنڈر کریں۔ آپ نے دیکھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ واضح ہو گیا کہ ابھی تک نہ آپ کو کوئی باضابطہ اطلاع ہے ابھی تک، حالانکہ کچھ گھنٹے رہ گئے، اور نہ عمران خان صاحب کو کچھ بھی اس بارے میں بتایا گیا کہ کل ان کو موو کرنا ہے نہیں، تو ابھی تک اس بارے میں کوئی آفیشیل اطلاع نہیں ہے، تو آپ کی بات سے واضح ہو گیا۔ آپ نے ایک اور بھی ٹویٹ کی ہے کہ عمران خان صاحب کی ہدایت ملی ہے اور ان کی ہدایت پر القادر کیس سے متعلق کچھ اہم کاغذات کو پبلک کریں گے، ویٹ، یہ کب کریں گے اور یہ کس طرح کے کاغذات ہیں؟ دیکھیں اسی کیس کے ریلیٹڈ کیونکہ بڑی ہی غلط خبریں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے نام پر زمین ٹرانسفر ہوئی، وہ بینیفیشری تھے، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کابینہ جو ہے وہ جو ہے انہوں نے غلط جو ہے وہ مکر گئے ہیں، تو لہٰذا سب کی مرضی تھی، شہزاد اکبر کا رول تھا، یہ وہ اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اور کچھ خبریں ان تک بھی پہنچی ہیں، خان صاحب تک بھی۔ آج انہوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ اسی لیے ہم اوپن ٹرائل کا کہہ رہے تھے کہ میڈیا وہاں پر ہو تاکہ لوگوں تک اصل خبر جا سکے کہ میں کیا سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، عدالت کے اندر کیا کارروائی چل رہی ہے۔ یہ ایک میڈیا ٹرائل کر کے اور ڈان کے اوپر اگر اس طرح کی خبریں لگیں کہ عمران خان جو ہیں وہ جرموار ثابت ہیں اور ان کے نام کے اوپر یہ پراپرٹی تھی یا اس نے کوئی بینیفٹ لیا تھا، تو 190 ملین تو سپریم کورٹ میں پڑا تھا، اور آج سپریم کورٹ نے جب حکم بھی دے دیا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو دے دیا جائے، تو یہ چیزیں اسی لیے کہہ رہے تھے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ جیسے تو آپ کو انہوں نے کیا ہدایت کی کہ کون سے کاغذات پبلک کرنے اور کب تک کریں گے؟ یہ وہی کاغذات، دیکھیں یہ وہی کاغذات اس کیس کے ریلیٹڈ جو یہ باتیں اور پراپوگنڈے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں، ان کو کلیئر کرنے کے لیے جو ہمارے پاس لیگل ڈاکومنٹس موجود ہیں، ہم اپنا موقف جو ہے وہ ان کے سامنے میڈیا کے سامنے رکھیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ خان صاحب سے بھی آج پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکومنٹس بالکل یہ کریں تاکہ یہ جو غلط خبریں، اس لیے سر ہم کہہ رہے تھے کہ اوپن ٹرائل ہو، اور یہی وجہ ہے کہ چھپا کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی الزام عمران خان صاحب کے اوپر لگا دیں، کبھی عدت کا کیس لے آتے ہیں، کبھی جیل کے باہر سابقہ خاتون اول کے اوپر جو ہے وہ حملہ کروانے کے لیے۔ آج آپ نے دیکھا کہ وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے آئی کہ نعرے بازی اور کرائے کے لوگ لائے گئے تھے،
تو اس طرح کی چیزیں کبھی کوئی کتاب لے کر آ رہا ہے, کبھی کسی کے اوپر بلیم لگا رہا ہے, کبھی کوئی مفتی سعید کیس کر رہا ہے, پھر مفتی سعید واپس لے رہا ہے, پھر مفتی سعید بطور گواہ آ رہا ہے, خاور مانکا کو اٹھا کر بیان دیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جس طرح سے چل رہی ہیں صرف اور صرف گراف گرانے کے لیے کہ خان صاحب کا جو لوگوں کے اندر پاپولیرٹی کم ہو جائے گی, تو یہ سارے ان کے حملے پہلے بھی ناکام ہو چکے ہیں. آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو کیا جیل میں واقعی ان کو ساری سہولیات میسر ہیں, وہ اس سے مطمئن ہیں؟ یعنی ان کو وہ ٹیلی ویژن اور وہ کچھ واک کی جگہ اور یہ ساری سہولیات ہیں میسر, وہ سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں, ان سے ہمیشہ کبھی بھی خان صاحب نے سہولیات کے حوالے سے کبھی بھی سیریس معاملہ جو ہے وہ نہیں کیا کہ مجھے سہولیات دی جائیں. جو خدشات یا اس وقت معاملات تھے وہ ہم نے ضرور قوم کے سامنے رکھے, کس طرح سے رکھا گیا. اس وقت بھی ان کا یہ موقف تھا کہ جس حالت میں رکھیں, میں ڈی کلاس میں بھی رہنے کے لیے تیار ہوں, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آزادی جو ہے وہ پلیٹ میں. لیکن ابھی ہے کس کلاس میں؟ اگر بات دیکھیں, کلاس تو وہی ہے جو وہ انہوں نے سی او رکھی ہوئی ہے, وہ اسی طرح سے رکھ رہے ہیں. کوئی ان کو کوئی جو ہے وہ 8 جو ہے جی کمرے دے دیے گئے ہیں, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا. تو یہ خبریں انہوں نے کیا وہاں پر وہ کمرے جو ہیں وہ کرائے پہ دینے ہیں, باقی رہنا تو بندے نے ایک کمرے میں ہی ہوتا ہے. نہیں, تو یہ غلط خبر ہے کہ وہ جناب کچھ دیوار گرا کے برآمدہ بڑا کیا گیا, وہاں واک وغیرہ کر سکتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوا, یہ ایسا نہیں ہے. نہیں دیوار کی حد تک وہ انہوں نے گرا کر, وہ بھی دیکھیں دن میں اگر بندہ واک وہاں پر کرتا ہے, وہ بھی ایک 60 فٹ کی اگر اسپیس ہوگی تو کتنی سی واک بندہ واک کرتا ہے, اور رات کو پھر وہ قید کر لیا جاتا ہے. ایک خبر چلائی گئی جی کہ وہ مشین مانگ رہے, مشین اپنے پیسوں سے لی ہے, اور لی کیوں ہے؟ کیونکہ جتنے قیدی ہیں ان کو الاؤ ہوتا ہے کہ وہ جم کریں, اور جم کی طرف جانے نہیں دیتے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں, تو وہ کرتے تھے, تو اس کے اندر لیا. یہ یہاں پر انہوں نے اے سی تو نہیں مانگے, انہوں نے کوئی بکرے تو نہیں مانگے, انہوں نے کوئی وہ ڈیمانڈ تو نہیں کی کہ میرے لیے بیڈ لگا دیے. وہ جس حال میں وہ کہتے ہیں کہ میں مطلب مجھے فرش پہ بھی لٹا دیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ویسے ان کو اے سی, ٹیلی ویژن اور بیڈ یہ فیسلٹی ہے نہیں صاحب؟ ابھی کہاں پر اب گرمیوں میں جب وہ رہے, کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا. موسم بدل رہا ہے تو, لیکن ویسے ٹیلی ویژن اور بیڈ کی سہولت ان کو نہیں ہے یا ہے؟ دیکھیں, ٹیلی ویژن کی حد تک کوئی جب ان سے ملاقات ہوتی ہے نا, تو ہمیں کبھی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ خبر دیکھی, یا میں نے یہ انٹرویو دیکھا, یا میں نے اس کی اسپیچ سنی, تو اس سے لگتا ہی ہے کہ یہ جو چینلز والا کہ جو 8 چینل اگر کچھ ٹی وی دیا بھی گیا تو پی ٹی وی آئی تھنک سو وہاں پر اویلیبل ہوگا. دوسرے نمبر پر یہ چیز لگائے نا کہ جتنی دفعہ یہ تفتیش کی اجازت لی گئی ہے, عمران خان صاحب سے گھنٹوں سوالات پوچھے گئے. میں نے آج ان سے پوچھا ہے کہ کل 11 گھنٹے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے آپ سنا ہے کہ تفتیش جاری رہی ہے, اور آپ جو ہے وہ 4 ٹیمیں آئی ہیں. تو انہوں نے واضح کہا ہے, انہوں نے کہا جی کہ آئی ہے ٹیم, اس کے اندر 10 منٹ سوالات کیے, پھر وہ بیٹھے رہتے گپے لگے باہر, صرف ہائپ کریٹ کرنے کے لیے کہ پتہ نہیں کیا دستاویزات نکل گئے ہیں. اور الیکشنز کے بارے میں ان کو کیا لگتا ہے؟ ان کو لگتا ہے ہو رہا ہے 8 فروری کو الیکشن, یا ان کو لگتا ہے کہ آگے ہو جائے گا؟ دیکھیں, انہوں نے بڑا واضح طور پر ڈیمانڈز کی ہیں 2, ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی, دوسرا جو وہ تو ان کی ڈیمانڈ ہے نا, ان کو لگتا کیا ہے کہ ہو جائے گا, ان کو خدشہ ہے کہ نہیں ہوگا؟ نہیں, نہ ہونے کے حوالے سے تو انہوں نے کوئی خدشہ ظاہر نہیں کیا, لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ ہمیں فیلڈ دی جائے گی. ڈیل کر کے آئے ہیں کہ فیلڈ ان کو دی جائے گی, اور پی ٹی آئی کو فیلڈ جو ہے وہ دی نہیں جائے گی. عمران خان کو اندر ڈالا جائے گا اور کریش کیا جائے گا, اور یہ سہولت کاری واضح ابھی اگر یہ الیکشن ہے, اگر نہیں منجوتا صاحب, تو پھر تو یعنی 70-80 دن ہی رہ گا نا, پھر تو دسمبر جنوری یعنی کیا 70. تو چیئرمین پی ٹی آئی نہیں ٹکٹس کا اجرا کرنا ہے, انہوں نے سوال سے کوئی ہوم ورک کر لیا ہے, کچھ آپ لوگوں سے بات کی ہے؟ دیکھیں, مکمل ہوم ورک ہے, مکمل کینڈیڈیٹس کی تیاریاں ہیں, مکمل پی ٹی آئی کور کمیٹی, خان صاحب ہر چیز لائزان پورا مکمل بنا ہوا ہے. صرف ایشو یہ آ رہا ہے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ آج بھی اکبر خان کو اٹھا لیا گیا, امجد خان کو دوران حراست نامعلوم لوگ لے کر گئے ہیں اور ان کے اوپر تشدد کیا گیا. ان کے بیٹے نے یہ بات تصدیق کی ہے. تو اس طرح کی چیزیں اغوا کر کے بیانات اور یہ سارا سلسلہ, یہ امیدواروں کو نکل ہی نہیں دے رہے. ہم جلسہ کرتے ہیں, کل بھی گولیاں چلائی گئی ہیں وہاں پر, آپ نے دیکھا دیر کے اندر پرسوں, اور کرک کے اندر کل جلسہ کرنے کی اجازت جو ہے وہ راستے بند کر دیے گئے, اور شیر افضل کو بھی وہاں پر جانے نہیں دیا گیا. آخری سوال نعیم صاحب, اگر کل صبح ان کو پیش نہیں کیا جاتا, جس کا آپ نے خدشہ ظاہر کیا ہے, تو آپ لیگل ٹیم سے ہیں, تو آپ بتائیے کہ کیا لیگل ٹیم پھر کیا کرے گی, نیکسٹ موو کیا عمل ہوگا؟ دیکھیں, یہ کل وہ وہاں پر جو ہمیں لگ رہا ہے کہ جو اپنا درخواست لے کر, اور جو اطلاع بھی ہمیں ملی ہے کہ اس طرح سے کوئی انہوں نے کوئی پروگرام بنایا ہوا ہے, تو بھرپور ہم اسی طریقے سے اس چیز کو جو ہے وہ کریں گے آگے سے, اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی حرکت کی. اور ہم اب بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا کہ فیئر ٹرائل جو ہے وہ آئین کا آرٹیکل 10A جو ہے جو وہ کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے, تو یہ آئین کے تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں کرتا کہ پاک ٹرائل
چلایا جائے گا. چھپا کے گرفتاری جیسی ہوئی, چھپا کے ریمانڈ ہوا سائفر میں, اور چھپا کے اس کے اندر بھی کاروائی کی جا رہی ہے. تو اس طرح جو ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی مانے گا, وہ پھر وہی ہوگا کہ 4 مہینے کے بعد وہ فیصلہ پھر ہوگا, پھر ریورٹ ہوگا, پھر اس چیز کا کیا فائدہ. گھنٹوں. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. نعیم پنچوتا صاحب عمران خان صاحب کے قانونی امور کی ٹیم میں سے ہیں.